بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، فرائیڈے کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم نماز کے واجبات جانیں گے۔ نماز کے واجبات نماز کے ارکان سے الگ ہیں۔ اگر نمازی نے جان بوجھ کر کسی رکن کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول چوک کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز اس وقت صحیح ہوگی جبکہ وہ رکن کو بھی ادا کرے، پھر 2 سجدے سہو بھی کرے۔ جبکہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز تو باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھول چوک کر کے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس واجب کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ سجدے سہو کر لے گا اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ گویا ارکان اور واجبات میں فرق یہ ہوا کہ دونوں تو ضروری ہیں، لیکن ارکان بھول چوک کے باوجود ساقط نہیں ہوتے بلکہ ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن واجبات جو ہے نا ساقط ہو جاتے ہیں، ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی، اور صرف 2 سجدہ ان کی کمی کو پوری کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی آدمی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جو تشہد کرنا ہے وہ تشہد کرنا بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تشہد کرے، بلکہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے اور سلام پھیر دے۔ اور نماز کے جو واجبات ہیں یہ کل ملا کر کے 8 ہیں۔ پہلا واجب، تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کہی جانے والی ساری تکبیرات۔ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور تکبیر تحریمہ سے مراد وہ تکبیر ہے جس کے ذریعہ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو بھی اللہ اکبر کہتے ہیں ہم نماز میں، یہ ساری کی ساری تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ یہاں کہنے کا حکم ہے، یعنی امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی ہے ان تکبیرات پر ہمیشگی برتی ہے، کبھی آپ نے ان تکبیرات کو نہیں چھوڑا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تکبیرات ہیں وہ کیا ہوئے؟ یہ واجب ہوئے تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ دوسرا واجب، امام اور منفرد دونوں کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا رکوع سے اٹھتے وقت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام اور منفرد کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تیسرا، امام، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا، اور مقتدی جو امام کے پیچھے ہے، سب کا ربنا ولک الحمد کہنا۔ گویا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ صرف امام کہے گا اور منفرد کہے گا، جبکہ ربنا ولک الحمد امام بھی کہے گا، منفرد بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے ربنا ولک الحمد، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔
تو یہ تیسرا واجب ہوا۔ چوتھا واجب رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا، ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ البتہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، گویا کہ رکوع میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے، جبکہ 1 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے۔ 5واں واجب سجدہ میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سجدے کی حالت میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، البتہ 1 سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت ہے۔ 6واں واجب 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا 1 مرتبہ، یہ واجب ہے۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بیچ کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ 7واں واجب پہلے تشہد میں بیٹھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی نماز ادا کرتے تھے کہ پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے، اور ایسے ہی آپ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور کہا بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تو نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ ظہر کی نماز میں تشہد کرنا بھول گئے تھے تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کیا تھا، پھر سلام پھیرا تھا۔ تو تشہد کرنا بھی نماز کا واجب ہے، نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ 8واں اور آخری واجب ہے پہلے تشہد میں بیٹھ کر کے تشہد کی دعا پڑھنا، گویا کہ تشہد میں بیٹھنا بھی نماز کا واجب اور تشہد کی دعا پڑھنا بھی نماز کا واجب ہے۔ اور تشہد میں تحیات پڑھتے ہیں جس کے الفاظ نماز کے ارکان میں گزر چکے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد کی دعا ہے جسے ہم تحیات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر خلاصے کے طور پر واجبات کے احکام کو جان لیتے ہیں، جس کو ہم نے شروع میں بیان کر دیا ہے۔ جس نے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا وہ کیا کرے گا؟ اگر اس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جان بوجھ کر کوئی بھی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی اور اس پر نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے بھول چوک کر کے ان واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز صحیح ہے، اور وہ 2 سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔